اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ وہاں کا انما ولیکم اللہ والرسول، تیسرا وہ ولی، تین ولایتیں، یہاں پر تین اطاعتیں۔ اللہ کی اطاعت کرو، حکم ڈائریکٹ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول، اور کس کی اطاعت کرو؟ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری اطاعت اولی الامر منکم، اولی الامر کی اطاعت کرو، مطلب جیسی اطاعت اللہ کی ویسی اس کے رسول کی، اور جیسی اطاعت رسول کی ویسی اطاعت اولی الامر کی۔ اب دو اطاعتیں سب کو پتہ ہیں، دو ولایتوں کا سب کو پتہ ہے، اللہ ولی رسول ولی کوئی اختلاف نہیں، تیسری ولایت میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے۔ دو اطاعتوں کا سب کو پتہ ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے، تیسری اطاعت پہ سارے آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو ثابت ہے نا، ولایتیں بھی تین ہیں، اطاعتیں بھی تین ہیں۔ جب تک مسلمان یہ تین اطاعتیں، تین ولایتوں کو نہیں مانتا، تب تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب کوئی مفتی مولوی ملے نا، آپ اس سے یہ پوچھ لو یہ تیسری اطاعت کس کی ہے؟ جسے خدا نے کہا وَأُولِي الْأَمْرِ، تیسری اطاعت کس کی ہے؟ صفت بتائی، نام نہیں بتایا۔ اللہ نام نہیں بتاتا، اللہ صفت بتاتا ہے۔ صفت بتائی تاکہ تو خود جا کے ڈھونڈ یہ صفت کس کے اندر موجود ہے۔ کہ تیسری اطاعت ہے اولی الامر کی۔ واللہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ قرآن کی اتنی سری آیت ہے، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی اطاعت رسول کی اللہ کی، جیسی اولی الامر کی ویسی رسول کی اطاعت۔ تو پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب تو دینا پڑے گا نا۔ کہتے ہیں تیسری اطاعت سے مراد ہے وقت کا حاکم۔ اور اس آیت کو جتنا حکمرانوں نے مس یوز کیا، یعنی پچھلے زمانے کے مفتیوں نے، مولویوں نے ایک سرٹیفکیٹ دے دیا صاحبان حکومت کو۔ جب وہ لوگوں کو بولتے تھے یہ کام کرو اور لوگ بولتے تھے ہم نہیں کریں گے، تو بولتے تھے ہم اولی الامر ہیں، تم ہماری اطاعت نہیں کر رہے، مطلب رسول کی نہیں کر رہے، اور رسول کی نہیں کی مطلب اللہ کی نہیں کی، تو کافر ہو گیا۔ کسی کو مارنے کا جواز، کسی کے گھر لوٹنے کا جواز، عزتوں کو پامال کرنے کا جواز اس آیت کو بنایا گیا کہ ہم اولی الامر ہیں۔ قرآن کہتا ہے، مفتی نے لکھ دیا تیسری اطاعت ہے وقت کے حاکم کی اطاعت۔ تبھی جنرل مشرف نے جب لال مسجد پہ حملہ کیا تو لال مسجد کے مولوی کو پیغام بھیجا کہ تو نے اپنی تفسیر میں خود بیان کیا کہ اولی الامر کون ہے؟ انہی کا جواب ان کو سنا ہے کہ تم نے خود لکھا اولی الامر وقت کہا کہ میں حاکم ہوں، تو اولی الامر سے لڑ رہا ہے۔ تو اولی الامر سے لڑنا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ تو اس وقت پاکستان میں آپ سب کا اولی الامر کون ہے؟ ہاں، نواز شریف نہیں، اس کا بھائی ہے بندہ خدا۔ ہاں، جو شہباز ہے وہ اولی الامر ہے، اور جو اولی الامر کرے وہ عوام کے لیے سنت بنے۔ تو آپ کے اولی الامر کی نہ داڑھی ہے، مونچھیں پتہ نہیں کتنی ہیں اس کی۔ تو مطلب جتنے مفتیوں نے، مولویوں نے شہباز کو اولی الامر مانا، تو سب نے اپنی داڑیاں منڈوا کر حلیہ کیسا بنانا ہوگا؟ شہباز شریف جیسا۔ اگر وہ کچھ کہے نا، بل بڑھائے تو دینا پڑے گا، پیٹرول کی پرائس بڑھائے تو دینی پڑے گی، کیونکہ آپ ان کی تفسیروں کے مطابق اولی الامر سب نے لکھا اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ خوش نصیب ہو کہ تمہیں دامن علی ملا ہے۔ دیکھیے شیعہ بھی مقلد ہے تو سنی بھی مقلد ہے۔ ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم امام جعفر صادق کے مقلد ہیں، دونوں مقلد ہیں نا۔ وہ بھی تقلیدی ہیں، ہم بھی تقلیدی ہیں۔ ہمارا مجتہد کوئی فتویٰ دے گا تو عمل کرنا واجب ہے، اور ان کے مراجع اگر یہ بولیں
کہ اولی الامر وقت کا حاکم ہے، تو سارے اہل سنت پر شہباز شریف کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے، اور نہ کریں تو اپنی شریعت کے مطابق گنہگار ہیں۔ لیکن ہم سارے بچے ہوئے ہیں مانے، ہم تو ویسے پہلے ہی مانتے ہی نہیں ان کی، ہاں، کیونکہ ہم اولی الامر وقت کے حاکم کو نہیں مانتے۔ اب جواز دے رہا ہوں، سارے برادران اہل سنت کی زکوٰۃ کٹتی ہے بینکوں میں، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اولی الامر کو۔ سب کی زکوٰتیں کہاں جاتی ہیں؟ حکومت کے کھاتے میں۔ اور کئی لوگ اس مقام پہ آ کے شیعہ بن جاتے ہیں، فارم میں لکھتے ہیں بھائی ہم سنی نہیں ہیں، ہم شیعہ ہیں، کیونکہ سب اپنی زکوٰۃ اولی الامر کو دیکھتے ہیں۔ اولی الامر وقت کا حاکم ہے۔ شیعہ کہتا ہے میرا اولی الامر وقت کا حاکم نہیں ہے، میں امام کے نائب کو دیتا ہوں۔ لہٰذا وہ ہماری زکوٰۃ ہو یا خمس کے صورت میں ہو، وہ کہاں جاتی ہے؟ نائب امام کی طرف جاتی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں، اجازہ لیتے ہیں، اپنی عوام پہ خرچ کرتے ہیں، اپنی مسجدوں اور مدرسوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وقت کے حاکم کو کبھی بھی اولی الامر نہیں مانا۔ ہاں، حاکمیت ہے، انسان کی بنائی ہوئی حاکمیت ہے، الہی حاکمیت نہیں ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہ کرے وہ میرا حق کیسے ادا کرے گا؟ جو حاکم شراب پیے، جو حاکم مجرے کروائے، ہاں، افسوس ہوتا ہے جب کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اور انڈیپینڈنس ڈے پہ ناچ گانا ہوتا ہے، اسلام اور دین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، صاحبان اقتدار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو امت بھی فاسق ہو جاتی ہے۔ جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو قتل حسین رونما ہوتا ہے۔ جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو نبی کی نواسیوں کی چادروں کی طرف ہاتھ بڑھتے ہیں۔ جب اولی الامر فاسق ہو جائے تو جوانان جنت کے سروں کو نو کے نیزہ پہ چڑھایا جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے۔ دین بچانا چاہتے ہو تو دین فہم بنو، دین بچانا چاہتے ہو تو دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک آیت بھی انسان کو اگر صحیح سمجھ میں آ جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آج قرآن ہمارے درمیان بڑا غریب ہو چکا ہے۔ ہم نے قرآن کو اس طرح پڑھنے کی کوشش نہیں کی، ہم نے مفتیوں اور مولویوں کے حوالے کر دیا۔ بندے خدا قرآن کتاب ہدایت ہے، ہدن للمتقین ہے۔ کب کا ہدن للمولویین ہے، ہدن للمفتیین ہے؟ نہیں، قرآن ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کے لیے۔ اگر تیرے دل میں خوف خدا ہے، اٹھا قرآن اور ایک ایک آیت کا ترجمہ پڑھ، غور کر، فکر کر۔ خدا عوام سے بات کر رہا ہے۔ یہ تو ہم نے شعبے کھول دیے کہ مولوی بتائے گا، مفتی بتائے گا، وہ ایکسٹرا آرڈنری تفسیر ہوتی ہے، لیکن ظاہری قرآن تو سب کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کو پڑھ، پھر تاریخ کو پڑھ۔ بڑا آسان ہے، یہ فیصلہ کسی مفتی اور مولوی کے ہاتھ میں نہ دے، خود فیصلہ کر۔ قرآن کی آیت پڑھ، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی وہ ولی ہے۔ اب جستجو کرنا خود جا کے تاریخ میں کہ رکوع میں زکوٰۃ کس نے دی تھی۔ کتنی سخت آیت ہے کہ یہ بھی اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے کہ ایک یہودی نے جناب عمر کو کہا کہ اگر یہ قرآن کی آیت ہمارے پاس اتری ہوتی، یہ موجود ہے اہل سنت کتاب میں، ہمارے پاس اتری ہوتی تو ہم اس دن جشن مناتے۔ عمر نے کہا کون سی آیت؟ وہی آیت غدیر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ یہ جو آیت ہے نا کہ آج دین مکمل ہوا، آج میں نے نعمت کو تمام کیا۔ کہا عمر اگر یہ آیت ہمارے ہاں ہوتی نا کہ دین مکمل ہو گیا، اتنی بڑی بشارت، نعمت تمام ہو گئی، اتنی بڑی بشارت،
ہم عید مناتے. تو اس یہودیوں کو کوئی بتاتا کہ شیعہ عید مناتے ہیں. ہاں کس بات پہ دین مکمل ہوا؟ اتنا بڑا تھریٹ خدا اپنے نبی کو دے رہا ہے کہ رسول اگر تم نے یہ کام نہ کیا گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. مطلب اس کام کی اتنی اہمیت تھی. یہ نہیں کہ خدا دھمکی دے رہا ہے، خدا نخواستہ اپنے رسول کو دھمکی کی بات نہیں ہے. اے حبیب اگر تم نے نہ کیا تو تیری محنتیں ضائع ہو جائیں گی. اگر تم نے نہ کیا تو قرآن کے آنے کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اگر تم نے نہ کیا تو اسلام کا فائدہ ختم ہو جائے گا. اگر تم نے نہ کیا تو بقاء اسلام خطرے میں ہے. کون سا کام؟ علی کی ولایت کا اعلان کرو. تم دنیا سے اب 6-7 آیتیں پیچھے پتہ نہیں کوئی خنزیر کے گوشت کا اور پتہ نہیں کس گوشت کا ذکر ہے، کہتے ہیں اس وجہ سے. اب گوشت کے اعلان کرنے سے نہ کرنے سے دین کا کیا جائے بھائی؟ اتنی تو اللہ نے عقل دی ہے. امپورٹنس دیکھو اس آیت کی. اے حبیب اگر تم نے نہ کیا، یعنی اس کا دار و مدار پوری رسالت پر ہے. گویا تم نے رسالت کا کوئی کام انجام نہ دیا. اب بڑی آسانی سے آیت سے گزر جائیں. ہاں مولوی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے؟ مفتی صاحب اس کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ قیامت میں کہے گا تو خود اندھا تھا، تو خود پڑھ نہیں سکتا تھا. کہ تم نے کبھی کوشش کی کہ قرآن سے خود ہدایت لو؟ پھر ایسا ہے تو بچوں کو کیوں بھیجتے ہو اسکول میں اے لیول اور او لیول کرا؟ پوچھ لو بھائی کیا مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو جائے. بچہ خود پڑھتا کیوں ہے کتابوں کو؟ جب تک تو خود نہیں پڑھے گا کوئی نتیجہ آخذ نہیں کرے گا. تاریخ بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے. 60-70 ہزار میں یہ ساری کتابیں آ جاتی ہیں جتنی اہل سنت کی کتابیں ہیں. صاحب ستاب لے لیں، ابن ماجہ واجہ لے لیں، ساری کتابیں لے لیں، میکسیمم 75 to 80,000 میں وتھ ترجمہ وتھ ٹرانسلیشن آ جاتی ہیں. لیکن یہ مظلومیت ہے. شیعہ کے گھر میں تو اہل سنت کی کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن ہمارے برادران کے گھروں میں آپ کو یہ کتابیں نہیں ملتی. کسی کی دلچسپی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کم از کم شیعہ اگر نہج البلاغہ پڑھتا نہیں لیکن رکھی تو ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ نہج البلاغہ پڑھی ہوئی، اگر پڑھی بھی نہیں ہے تو پڑھی تو ہے. لیکن ان کے ہاں نہ بخاری پڑھی ہے نہ پڑھی ہے، یعنی مظلوم ہے ان کی کتابیں بھی ان کے ہاں. اگر مسلمان صرف اپنی کتابیں پڑھ لیتا، جس طرح بہار ہمارے ہاں بڑی مظلوم ہے. ہم میں سے کتنے شیعہ ہیں جن کے گھروں میں بہار و انوار کا سیٹ پڑا ہوا؟ 2 شروحات ہوں مثلا نہج البلاغہ کی، ایک تفسیر ہو قرآن کی. آج کتابیں مظلوم ہیں.